ونان کھر دل ہے گئی کور ہتا چور نسلہ یہ نہ کور لکھ یا عربی لفظ یہ قرآن میں لکھا ہے. هذا هو عالم البر الذين الكبير الذي لا يعرف اللغة العربية. کیا یہ آپ کا بڑا عالم ہے جسے عربی زبان نہیں آتی اس کو عالم آپ کیسے کہتے ہو؟ عالم ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو عربی زبان آنی چاہیے. کیا یہ آپ کا بڑا عالم ہے؟ کیا اس کو آپ اپنا بڑا عالم کہتے ہو؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے. اس نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے قرآن کریم کے بارے میں، یہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ آپ تو ہر بار کہتے ہو کہ ہم گستاخی کرنے والوں کو کبھی برداشت نہیں کرتے. کیا آپ کو یہ گستاخی نظر نہیں آتی؟ کیونکہ یہ آپ کا اپنا ہے، آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ اگر اس کے کہنے کے مطابق یہ بات صحیح ہے تو پھر کل کو آ کر کوئی کسی کو یہ کہہ دے کہ تو خنزیر ہے، وہ کہے گا بھائی اس نے مجھے خنزیر کہا، یہ جواب میں بولے گا کہ نہیں خنزیر تو قرآن سے ثابت ہے، خنزیر لفظ تو قرآن سے ثابت ہے، میں نے کون سی گالی آپ کو دی؟ بھائی کیا بنے گا آپ لوگوں کو؟ یہ گستاخی آپ کو نظر نہیں آتی. اس نے قرآن کریم کے بارے میں گستاخی کی ہے. یہ میرے پاس تفسیر ہے، تفسیر ماجدی، اس میں آپ دیکھ لیجئے جو آیت انہوں نے پڑھی ہے سورہ لقمان کی، یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، آپ اسی کا معنی دیکھیے کہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں. نصیحت کیا کرتے ہیں کہ اے بیٹے اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، من خردلن کہتے ہیں رائی کا دانہ، خردلن کسے کہتے ہیں؟ رائی کا دانہ. کیا بنے گا آپ لوگوں کو؟ یہ میرے پاس تفسیر ہے، ایک تفسیر. یہ ہے جی میرے پاس دوسری تفسیر ہدایت القرآن، اس میں آپ دیکھ لیجئے یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اس میں بھی یہی ترجمہ کیا گیا ہے کہ رائی کے دانہ، رائی کے دانے کے برابر، اس میں بھی یہی ترجمہ کیا گیا ہے. اور دوسری تفسیر بھی میرے پاس ہے، یہ ہے جی میرے پاس دوسری تفسیر، دیکھ لیجئے اس میں بھی یہی ترجمہ کیا گیا ہے یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اس میں بھی یہی ترجمہ کیا گیا ہے کہ اے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرے، اس میں بھی یہ ترجمہ کیا گیا ہے. من خردلن کا مطلب ہے رائی کا دانہ. کیا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر. من خردلن کا مطلب یہ ہے. قسم سے جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو پھر میں نے اپنے استاد کو یہ ویڈیو بھیجی تو واللہ استاد جی نے ایک بات ادھر سے بولی، استاد جی نے یہ بات بولی واللہ هذا هو عالم البر الذين الكبير الذي لا يعرف اللغة العربية ان تسمية مثل هؤلاء اشخاص علماء اهانة للعلم. استاد جی نے یہی بات بولی. کیا یہ آپ کا بڑا عالم ہے؟ کیا بنے گا آپ کو؟ آپ کہتے ہو نا کہ یہ ہمارا بڑا عالم ہے. تو عالم ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یعرف اللغۃ العربیہ. سب سے پہلی شرط ہے یہ. کیا یہ قرآن کریم کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ اس لیے بریلی مکتب فکر کے بڑے علماء سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مولانا نقیب صاحب سے کہیے کہ آپ معافی مانگیں. قرآن کریم کے الفاظ کا غلط ترجمہ انہوں نے کیا ہے. اس لیے تمام بریلی مکتب فکر کے علماء سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ ان سے کہے کہ اس بارے میں آپ عوام الناس سے معافی مانگے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے. اس کا مطلب یہی نہیں ہے. کیا بنے گا آپ لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو عالم کہنے میں بھی پھر شرم آتی ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ مولانا نقیب صاحب دہلی مکتب فکر کے بڑے عالم ہیں، یہ عوام الناس سے اس بارے میں معافی مانگیں گے، مجھے امید ہے. کیونکہ قرآن کریم کا غلط ترجمہ کرنا بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑا گناہ ہے. قرآن کریم کو کیوں آپ نے غلط ترجمہ کیا؟ کیوں قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ آپ نے چھیڑا؟ اس لیے آپ عوام الناس سے معافی مانگے اور کہیے کہ ہم نے جو یہ ترجمہ کیا ہے یہ غلط ترجمہ ہم نے کیا ہے. آپ عوام الناس سے اس بارے میں معافی مانگے. یہ کسی بھی جگہ سے ثابت نہیں ہے کہ من خردلن کا مطلب ہے غالی. من خردلن کا مطلب ہے رائی کا دانہ، رائی کے دانے کے برابر. آپ کسی سے جا کر بھی پوچھ لیں، آپ لغت دیکھیں، کوئی بھی لغت آپ دیکھیں، اگر اس میں یہ ترجمہ ہو جو مولانا نقیب صاحب نے ترجمہ کیا میں کہوں گا بھائی میں نے غلط بات کہی. لیکن اگر مولانا نقیب صاحب نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے تو اس بارے میں مولانا نقیب صاحب وضاحت فرمائیں گے. اس لیے مجھے امید ہے کہ مولانا نقیب صاحب وضاحت دیں گے اس بارے میں کیوں انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے.